مما وہ پینڈو سے ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی۔ افشا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشا نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشا نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے ہو کر رہے گی، افشا نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشا کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشا کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشا نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشا نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشا، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی سارم۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشا کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشا یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ رونے لگی، سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشا کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشا کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشا جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا تھا، افشا بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشا کو کچھ نہ کہتا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشا کو کھانا دیتا۔ افشا پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ کبھی وہ سارم کے کپڑوں کی صفائی کرتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشا کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشا کو یوں لگتا تھا ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر بھی ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشا تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے رکے سے ہو گئے۔ سارم افشا کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سارم نے یوں افشا کو چھوا تھا، افشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشا نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشا نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشا جانے لگی، اٹھ کر سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشا میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑ سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا، افشا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ سکرپ کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر اور اب پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشا حیران تھی، اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔ افشا شاور لے کر آئی، آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ افشا نے اپنے دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا،
افسا قسمت والوں کو ایسے مرد ایسے ہم سفر والے ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، چائے پنا کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افسا مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افسا نے کھانا شروع کیا، اتنا مزے کی بریانی، اس کا دل چاہ رہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کی، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پر پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افسا کو اٹھایا، کہا افسا میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ افسا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افسا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افسا۔ افسا نے کہا تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افسا۔ پیپرز نکالے، ایک لفافے سے کہا۔ افسا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افسا جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کا ہیں؟ افسا کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افسا۔ افسا نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افسا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افسا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افسا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افسا ایک چیز مانگوں؟ افسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افسا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افسا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افسا نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا۔ افسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی تھی، سارم کتنا اچھا انسان ہے، اتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افسا کا دل چاہ رہا تھا سارم کی پاؤں میں سما جائے، سارم کی بے پناہ محبت۔ 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افسا خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افسا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افسا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ کیے سویا تھا۔ افسا نے بہت محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افسا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افسا چیخنے لگی، زور زور پر آوازیں دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افسا نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرا گھر، میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں، رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جو میرا درد سمجھے۔ افسا زمین پہ گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو سارم، میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی، سارم تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افسا کی محبت کو ترستا رہا۔ افسا سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افسا کو۔ میں تو بس اتنا کہوں
کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے سفر کو سینے سے لگا لو، ایک دوسرے کو گالی دینے کا بجائے ایک دوسرے کو تھام لو، انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلانے دینا، چھوٹی سی زندگیاں نہ جانے کب بچھڑ جائیں، جب موت آ گھیرے محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتانا، شکریہ۔